ہم رب کی تخلیق ہے اور رب کے ہاتھوں سے بھی پھر وہ معاملہ نکل جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد ویورز یہ نہیں کہ آپ لوگ ڈر جائیں، بس یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا اپنی زندگی میں کچھ سنبھل کے چلنا ہے۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اتنی پیاری زندگی اس کو، اور کہا بھی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، تو دنیا کو اچھے طریقے سے گزارو، احسن طریقے سے گزارو۔ اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ویئرس، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ریمیڈیز اور ریسیپیز شیئر کرتی ہوں، اور دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور دعائیں جو ہیں ان سے ہی ہم اپنی بے رنگ زندگی میں جناب رنگ بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، آسمانی تحفے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو اپنی زندگی میں اویل کرنا ہے، اور بس ایسے ہی فضول میں زندگی نہیں گزار دینی۔ ہم نے صبح اور شام جو ہے دعاؤں کا اہتمام کر کے اپنی زندگی میں رنگ بھرنے ہیں جناب۔ بے شک کہ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، پر دعائیں جو ہیں وہ رنگ لے آتی ہیں ویورز۔ تو ہم جو ہیں، انسان جو ہے وہ ایک خطا کا پتلا ہے جناب، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگتے رہو، غلطیاں کرتے رہو، معافی مانگتے رہو۔ پر اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے نا کہ ہم بس اب پوری زندگی غلطیوں میں ہی اپنی گزار دیں۔ اگر کچھ غلطیاں اور نادانیاں ہو چکی ہیں تو ان سے معافی مانگے، اور آئندہ نہ کرنے کا جو ہے نا عہد کر لیا جائے، تو پھر اس چیز کا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، اور اللہ میاں نے بخش دینا ہے۔ وہ کرائیٹیریاز ہوں گے کہ کیا ہم لوگوں نے کیا ہے دنیا میں، اس کی جو ہے وہ کس انداز میں ہم نے کیا تھا۔ اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی تھی مثال کے طور پر، تو اس کی شدت کتنی تھی؟ اس انسان کا دل تو نہیں پھٹ گیا تھا کہیں آپ کی تکلیف کی، آپ کی اذیت کی وجہ سے؟ کہیں اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے اب جینا ہی نہیں ہے؟ کہیں اس نے یہ تو نہیں کہا کہ بس اب میری دنیا ختم ہوگی؟ اور کہیں اس نے آپ کی وجہ سے موت کو تو گلے نہیں لگا لیا؟ ویورز، دنیا ہے نا، تو لوگ ایسے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس نوعیت کے اگر کچھ کام ہو چکے ہیں تو ان کا تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کریں گے قیامت والے دن۔ کیونکہ وہ چیز جو ہے نا، جب انسان سے معاملہ آ جاتا ہے نا، تو وہ چیز پھر حقوق العباد میں چلی جاتی ہے۔ پھر وہ جب دونوں بندے اپنا معاملہ حل کریں گے، معافی تلافی کریں گے، تب جا کے وہ ہوگا۔ وہ معاملہ بھی دیکھیں ہم رب کی تخلیق ہے، اور رب کے ہاتھوں سے بھی پھر وہ معاملہ نکل جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد ویورز یہ نہیں کہ آپ لوگ ڈر جائیں، بس یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا اپنی زندگی میں کچھ سنبھل کے چلنا ہے۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اتنی پیاری زندگی اس کو، اور کہا بھی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، تو دنیا کو اچھے طریقے سے گزارو، احسن طریقے سے گزارو۔ اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے ایک اتنے تکلیف دہ انسان بن جائیں کہ لوگ ہمارے سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں، اور جی ہم اور وہ ہماری شکل دیکھتے ہی بھاگ جائیں۔ تو ایسا انسان نہیں بننا، ہم نے خود مطمئن رہنا ہے۔ اگر لوگ اب آپ کا ذہن میں ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو برا انسان ہے۔ آپ اگر برے نہیں ہیں نا اس کے لیے، تو آپ کو اس کے لیے جو ہے کچھ بھی پچھتاوے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے خود اچھا بننا ہے۔ اگر وہ انسان جو سامنے والا بندہ ہے آپ کو اگر کہہ رہا ہے نا کہ آپ بہت برے انسان ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، اور اگر آپ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو آپ برے نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں بھی اچھے ہیں، اور آپ خود بھی اچھے ہیں۔ کس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ضمیر دیا ہوا ہے، ایک نفس دیا ہوا ہے، ایک دماغ دیا ہوا ہے، اور ایک دل دیا ہوا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے ویورز۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم نے نوٹس کرنی ہے، اور ہم نے منکر نہیں بننا۔ اور ویورز، ایک بہت ہی پیاری سی دعا جو ہے وہ شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ یہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس تحقیق بخشنے والا ہے اللہ، جو ہے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو اللہ میاں نے کہہ دیا کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں، پر اس کے
ساتھ ہی ہمیں اللہ میاں نے سب چیزیں بھی بتا دی کہ ہم نے کس طرح اپنی بخشش کروانی ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو بس وہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہمیں کچھ احکامات بھی دیے ہیں، تو پھر ان پہ بھی عمل کرنا ہے۔ ویڈیو تو بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اللہ کی پکڑ جو ہے نا جناب، وہ بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ کس لحاظ سے؟ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، مگر وہ ڈوب گیا کیونکہ اس نے بہت زیادہ ایکسٹریم کر دیا تھا نا، بہت زیادہ معاملہ اس کا ایکسٹریم ہو گیا تھا اور بہت ہی منکر بن گیا تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور شداد اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا، مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ویورز، کیا ہوا؟ شداد کی جنت والا واقعہ آپ لوگ پڑھ لیں، بہت لمبا واقعہ، یہاں پہ میں کوٹ نہیں کر سکتی۔ اس نے اتنا خوبصورت اپنی ایک جنت بنائی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں میں اللہ میاں نے بنائی ہوئی ہے، تو ہم کون ہے فیصلہ کرنے والے کہ ہم دنیا میں ایک جنت بنا لیں اور رہ لیں؟ اپنے گھر کو جنت بنائیں نا، اپنے بچوں کے لیے اچھا بنے، اپنے فیملی کے لیے اچھا بنے۔ ایک آپ خود ہی علیحدہ سے اپنی جنت بنا کے رہنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اور وہ جیسے ہی دروازے پر پہنچا، اتنے سال اس کو لگے وہ جنت بنانے میں، اور وہ مر گیا۔ اللہ کا حکم تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو گیا تھا۔ اور نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیاں اور بھی حکومت کرنے کی تھی، مگر ایک مچھر نے اس کو مار ڈالا۔ دیکھیں کیا تھا نمرود، بہت وہ چاہتا تھا کہ میں جیوں اور سب کچھ کروں۔ تو ویورز، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں۔ اور ہم جینا بھی چاہیں تو اللہ کے احکامات کے مطابق، اور مرنا بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو ویورز، ویڈیو کو اینڈ تک آپ دیکھا کریں، 5-10 منٹ اگر لگ جاتے ہیں تو اس میں ایک سبق ہوتا ہے، شاید کہ کسی کی زندگی سنور جائے۔ اور قارون کا واقعہ آپ پڑھیں نا، تو قارون کا خیال تھا کہ ساری زندگی میں خزانوں پر بیٹھا رہوں گا، جب موت کا وقت آیا تو خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو گیا۔ اتنے پیارے تھے نا اس کو خزانے اپنے، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو یہ بہت ہی زیادہ پیارے ہیں، تو اس کو خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو گیا، مر گیا۔ اور پھر اس کے خزانے کس کام آئے ویورز؟ تو یہ چیز ہے۔ ہٹلر کے ارادے بھی بہت خطرناک تھے، مگر حالات ایسے پلٹے کہ پھر خودکشی کرنے پر مجبور ہوا۔ دنیا کے ہر ظلم کی ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، ہر ظالم کو ایک مدت تک وقت ملتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اللہ کی پکڑ ویورز ہو جاتی ہے نا، تو توبہ توبہ توبہ، استغفار، تو دھن دولت طاقت وسائل اور رسائل سب کچھ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ غلطیاں ہو گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، بہت زیادہ ایکسٹریم غلطیاں مت کریں، اور فراڈ نہ کریں، دھوکہ کسی کو نہ دیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ یہ تو یہ کرتا ہے میں تو یہ کروں گا۔ نہیں ویورز، جانا ہم نے اپنی قبر میں ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو ویورز، ویڈیو بہت 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 لمبی ہو جائے گی، تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اور اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی سنورتی ہے، کسی کو کوئی بات کلک کرتی ہے، تو ویورز میں رب تعالیٰ کا بہت شکر ادا کروں گی۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔